کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اتنی سستی بجلی دینے کے بعد پھر اتنی مہنگی بجلی اور گیس لینے کے بعد یہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ میں ایک آخری جب بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں دھمکی. دیکھیں دھمکی میں اور وارننگ میں فرق ہوتا ہے. آپ کوئی چیز لیتے ہیں نا تو آپ کی بہت جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ وارننگ. وہ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ الرٹ ہو. بجلی کے قریب آپ جائیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وارننگ. بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے وارننگ. اکثر تو پلوں پہ لکھا ہوا ہے پاکستان میں کہ آپ پل کے ساتھ کھڑے ہو تو کہتے ہیں وارننگ، خبردار، تصویر لینا جو ہے منع ہے. یہاں پر وارننگ دی جاتی ہے نا. تو وارننگ کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ ضروری ہوتی ہے، اور اگر اس کے اوپر اگلا عمل درآمد نہ کرے تو کل اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو وہ کارروائی کے اندر وہ اپنے آپ کو خود مرتکب کر رہا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی اگر ہو رہی ہے تو وارننگ کے باوجود وہ باز نہیں آ رہا. اب 450 ارب سے زیادہ اس وقت خسارہ ہے وابڈا کا. اس میں 110 ارب جو خسارہ ہے جو بجلی کی چوری کی مد میں ہے وہ ہمارے صوبے کا ہے. باقی جو لائن لاسے کا خسارہ ہے اس کے ذمہ دار یہ سسٹم ہے، کیونکہ عمران خان نے تو 3.5 سال حکومت کی. اس کے علاوہ جو برجمان رہے، یہی پارٹیاں برجمان رہیں، انہوں نے سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کیا کہ 120 ارب تک جو ہے وہ سالانہ خسارہ آ جاتا ہے سسٹم کی وجہ سے. اس کے ذمہ دار تو یہ ہے. ہمارا جو 1510 ارب روپے دے رہا ہے، میں واضح کر رہا ہوں کہ ایک تو میری عوام کو چور نہ کہا جائے. ہاں مجبور ہے میری عوام مرجر کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اور لگاتار جو صوبے کے حالات چل رہے ہیں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہے. بجلی کی چوری وابڈا ہی کرواتی ہے، اور اس میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں مجبوری کی وجہ سے تو میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے لوگوں کو چور کہا جائے. ہم اس میں کام کریں گے، لوگوں کو اعتماد میں لیں گے. پہلے اعتماد میں لینے کے بعد، کیونکہ ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے ہمارے صوبے میں مرجر کے بعد اور آپریشن کے بعد شفٹ ہوئے ہیں، تو ان کو پہلے ہی اتنے مسائل، نہ گھر، نہ کچھ، نہ روزگار، اوپر سے اتنا بوجھ بجلی کا، اتنا مہنگا بل تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم ان کے لیے ان کو کہہ چکے ہیں، اور میں دوبارہ ابھی ایک میٹنگ کر رہا ہوں، اور اس میٹنگ میں اگر مجھے کوئی ریلیف میرے لوگوں کے لیے جو میرا حق ہے اگر میں دینا چاہتا ہوں نہ دیا گیا تو پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ جس اقدام کے بعد پھر یہ میرے پہ کوئی سرٹیفکیٹ نہ لگائے کہ جی آپ غدار ہیں، آپ تو جی کوئی اینٹی اسٹیٹ ہیں. پھر یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا. میرا 1510 ارب آپ نے دینا ہے جو واجب الادا ہے. میرا 110 ارب روپیہ ہے. یہ ایک سال میں آپ میرا 110 ارب روپیہ میرا پیسوں سے کاٹ لیں. تب تک میں اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرتا ہوں، لوگوں کو آن بورڈ کرتا ہوں، میٹنگ سسٹم ٹھیک کرتا ہوں، فیڈروں پہ کام کر کے حالات کو ٹھیک کر کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر ان کے میٹر لگواتا ہوں. اور ایک سال تک آپ میرے پیسے کاٹ لیں. آپ کا پیسوں سے مطلب ہے نا، میں اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہا ہوں جب، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی. میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کروں گا. پھر اگر میرے لوگ لوڈ شیڈنگ برداشت کریں گے پھر اور یہ ظلم برداشت کریں گے اور اپنا حق اور اپنا پیسہ جو میں دینا چاہتا ہوں، میں ان کا نمائندہ ہوں اس وقت، اور آپ اس میں بھی کٹوتی کر کے اگر پھر ریلیف نہیں دیتے تو پھر آپ کریں ذاتیات، پھر آپ کریں وکٹمائزیشن. وہ میں نہیں چھوڑوں گا. پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھاؤں گا کہ پھر تکلیف کا اندازہ سب کو ہوگا کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر مجھے اس طرف جانا پڑے گا. بہتر ہے کہ حق کے مطابق جو چیز میں اپنی عوام کو دینا چاہتا ہوں اور پیسے بھر رہا ہوں، کٹوتی کرا رہا ہوں، کوئی خیرات بھیک نہیں مانگ رہا، تو وہ آپ کو دینی پڑے گی. اس میں میٹنگ ابھی کروں گا جا کر، اور مجھے پوری امید ہے کہ ریلیف دیں گے، بات مانیں گے. پیسہ تو میں نے دینا ہے، پیسہ تو میں نے کٹوانا ہے اپنا، اور اگر نہیں دیں گے پھر میری پوری صوبے کی عوام جو ہے ان کو میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی اور گیس یہ دو محکمے ہیں. 16 روپے یونٹ سے آج یونٹ 65 روپے سے اوپر جا چکا ہے. مزید مہنگا بھی کر رہے ہیں. گیس کے حالات بھی وہی ہیں کہ بل 4 گنا 5 گنا آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگر ان نکموں سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ٹائم میں یہی وسائل تھے، عمران خان کے ٹائم میں یہی ملک تھا. اگر 16 روپے یونٹ عمران خان بجلی دے رہا تھا تو آج 65 روپے پہ مجھے بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ سیم از وتھ گیس. 145 سے چلا گیا ہے. پیٹرول اتنا مہنگا ہو کر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو پیسہ آپ لوگوں پہ ٹیکس لگا کے کما رہے ہیں، کس پہ لگا رہے ہیں؟